اپنے بچے کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے اس کو تپتے ہوئے سورج سے بچانے کے لیے، اور اس سورج کی تپش وہ اپنی کمر پہ لے رہی ہے تاکہ اس کے بچے پہ سورج کی تپش نہ جائے۔ اس طرح اس سے بڑھ کر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے 70 گنا۔ یہ حدیث ہے۔ اس جو حبشی تھا اس کو سزا دی گئی تھی۔ کیا دی گئی تھی؟ کسی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو مالک نے اسے تپتی ہوئی ریت پہ بٹھا دیا۔ ماں کو پتا چلا، کیا چلا؟ ماں وہاں آ کے سایہ کرنے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ صحابہ اکرام کو پتا چلا، صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وہاں ماجرا ہے۔ آپ فرمانے لگے چلو جا کے دیکھ دو۔ جب دیکھا تو ماں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ، جس طرح یہ ماں اپنے بچے پہ سایہ کی ہوئی ہے، محبت سایہ کو کہتے ہیں۔ سایہ کو کہتے ہیں۔ جو تجھ سے محبت کرے اور تجھ پہ سایہ نہ کرے، سمجھے اس کی محبت ہی نہیں تیرے پاس۔ اس کو کہتے ہیں محبت سایہ، یعنی کہ جب تجھے تکلیف ہو وہ تیرے لیے راحت بنے۔ اگر وہ راحت بنتا ہے تو تو مان لینا وہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر راحت نہیں بنتا تو تو جان جانا ہے تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ ہم لوگ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں اس دعوے کی حقیقت ساتھ دینا ہے۔ خوشی اور غم میں کیا ہے؟ ساتھ دینا۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں اور خوشی اور غم میں ساتھ نہیں دیتے تو ہم محبت نہیں کر رہے، دھوکہ دے رہے تھے۔ تو دھوکے والی محبت ماں کی نہیں ہوتی، ساتھ والی محبت ماں کی ہوتی۔ اسی طرح اللہ اور رسول کی محبت ساتھ ہے تو محبت ہے، اگر ساتھ نہیں ہے تو محبت نہیں ہے۔ تو ہم لوگ محبتاً اللہ رسول کو ساتھ مانتے ہیں، دلیلتاً ہم ساتھ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ دلیلتاً وہی ساتھ ہیں جو نفسی ساتھ تھے۔ کیا تھے؟ جو حیاتی زندگی میں ساتھ تھے۔ کیا ہے؟ اس کو ساتھ ماننا دلیل ہے، یہ محبت ہے۔ اے اللہ کا رسول میرے ساتھ۔ وہ ساتھ ہم کیوں مانتے ہیں کہ جب ہم اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہم پہ اپنی رحمت کرتا ہے، اس رحمت کی وجہ سے ہم اللہ کو مانتے ہیں، یعنی کہ سایہ اس کا ہم پہ پڑتا ہے رحمت کا، تاکہ ذات اس کی دور ہے مگر سایہ ہمارے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ رحمت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا یہ رحمت ہے، یعنی کہ محبت کو رحمت کہتے ہیں۔ جس میں محبت نہ ہو اس میں رحم نہیں ہوتا، اور جس میں رحم نہ ہو وہ انسان نہیں ہوتا، اور جو انسان نہ ہو اسے ایمان کی دعوت بھی نہیں دی جاتی، یعنی کہ وہ ایمان والا بھی نہیں ہوتا۔ تو دعوت ہی محبت ہے۔ کیا ہے؟ دعوت ہی محبت ہے۔ مسلمان کا کسی بھی انسان کو دعوت دینا اسلام کی، سمجھو مسلمان محبت کر رہا ہے اس لیے اسے دعوت دے رہا ہے۔ اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے تو دعوت نہیں دے رہا۔ کیا نہیں دے رہا؟ وہ تعلق بنا رہا ہے۔ کیا بنا رہا ہے؟ تعلق بنا۔ اب دعوت سے ذاتی تعلق بناتے ہو یا اللہ کا دوست بنانے کے لیے اور دوست کی پہچان کروانے کے لیے اور دوست
کی دوستی کا اظہار کروانے کے لیے اور دوست کی تعریف سنانے کے لیے اسے دعوت دے رہے ہو تو یہ دعوت پھر اللہ کی ہے کیا؟ اسلام اسے کہتے ہیں جو اپنے لیے دعوت نہیں دیتا۔ مسلمان کس کے لیے دعوت دیتا؟ اللہ کی محبت کے لیے کہ لوگوں تم جان جاؤ کہ تمہاری پیدائش ہی محبت ہے اور اللہ نے اپنی محبت اور اپنی محبت کی پہچان کے لیے تجھے پیدا کیا تھا۔ تو جب پہچان نہیں رہا تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا، علم بھیجا اپنی پہچان کروانے کے لیے، کیونکہ تو نے اس کی محبت کو دیکھا نہیں۔ یہ چرند پرند، یہ زمین آسمان، یہ چاند ستارے سب اس کی محبت ہے اور وہ سب تجھ پہ لٹا رہا ہے، وہ سب تجھ پہ لٹا رہا ہے۔ یہ ماں کی بھی محبت اسی کی محبت ہے، یہ ماں بھی تجھ پہ لٹا رہی ہے۔ تو جب ہر چیز تجھ پہ لٹا رہی ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنی محبت، تو بھی اپنی محبت اللہ رسول پہ لٹائے گا تو مکمل ایمان والا کہلائے گا، ورنہ ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے شرط رکھی گئی کہ جو تجھ پہ محبتیں لٹاتے ہیں، جو تجھے اپنی محبت بتاتے ہیں، وہ سب محبتیں تیری ہیں، اور جب وہ سب محبتیں تو میری محبت کے لیے قربان کرے گا تو دین میں مکمل ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ کی محبت سب محبتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو جب سب محبتوں سے اللہ کی محبت بڑھ کر ہے تو بیوی بچوں کی محبت میں کیا کرتا ہے؟ بیوی میں کیا کرتا ہے؟ یعنی کہ جس سے تو محبت کرتا ہے اس کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ جب تو اس کے لیے کر سکتا ہے تو اللہ کی محبت جب تیرے سامنے آئے اس کے کرنے کے لیے تو ان سے بڑھ کے کر دینا، پھر تو ایمان میں داخل ہوگا، ورنہ ایمان میں نہیں ہے۔ یعنی کہ زمین کی ہر محبت اللہ کی محبت پہ قربان کر دینا، کہ اللہ کی محبت کے لیے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں یا جن سے تو محبت کرتا ہے، یعنی کہ نفس، وہ دونوں محبتیں چھوڑ دینا اللہ کی محبت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس وقت جب تمہیں اللہ بلائے، ہر وقت نہیں، یعنی اس وقت جب تجھے اللہ بلائے، یعنی اللہ کا بلاوا کا تو انتظار کرتے رہنا۔ صحابہ کی شان تھی کہ وہ بلاوے کا انتظار کرتے تھے اور اپنے جن سے محبت تھی ان میں بیٹھے بھی رہتے تھے، انہیں وقت بھی دیتے تھے، ان سے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، ان سے پیار بھی کرتے تھے، مگر جب بلاوا آتا تھا تو چھوڑ کے نبی کے پاس آ جاتے تھے۔ یعنی وہ بلاوے پہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ جب میرا بلاوا آئے تو ان محبتوں کو چھوڑ دینا، چاہے وہ جہاد کے لیے ہو، نماز کے لیے ہو، کسی کے لیے میرا بلاوا وہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ اس لیے مسلمان کہتا ہے جب فرض کی باری آئے تو اپنے گھروں سے نکل جاؤ۔ تو اللہ کو تم کہہ سکتے ہو اللہ جب تیری محبت کی باری آئی میں اپنی محبت کو بھول کر تیرے گھر میں آ گئی۔ یعنی کہ نماز اس کی محبت ہے، یعنی کہ جہاد اس کی محبت ہے، نماز بھی محبت ہے، جہاد بھی محبت ہے، اور پھر قرآن بھی محبت ہے، یعنی کہ علم کے لیے میں گھر ماں باپ کو چھوڑ کے آ گیا۔ پھر اللہ کا
ذکر کے لیے بھی میں اپنوں سے کنارے میں آ گیا. یہ اس کی محبت ہے. جب بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ جنت کی سیر کرتا رہتا ہے. یہ جو تم کنارہ کرتے ہو اپنی دنیاوی زندگی کی محبت سے اور ایمانی زندگی کو فالو کرتے ہو تو یہ تم جنت کی سیر کر رہے ہوتے ہو جب تک اسے فالو کر رہے ہوتے ہو. تو اللہ کی محبت تمہیں جنت کی سیر کرواتی ہے اور یہ دنیا کی محبت تجھے زمین کی سیر کرواتی ہے. یعنی یہ ناش رزق ڈھونڈتے ہو, عزت ڈھونڈتے ہو, علم ڈھونڈتے ہو, اور جب اللہ کی محبت کی طرف آتے ہو تو ہر چیز تمہیں ڈھونڈتی ہے. رزق بھی تمہیں ڈھونڈتا ہے, فرشتے بھی تمہیں ڈھونڈتے ہیں, اور جنت بھی تمہیں طلب کر رہی ہوتی ہے. تم جنت کو نہیں مانگ رہے مگر اللہ کی محبت کے لیے جب اپنوں سے دور ہو کے اللہ کے قرب میں آتے ہو تو جنت تمہیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ اللہ اس کے لیے مجھے واقف کرتے ہیں. اللہ کی محبت کا یہ عالم ہے. اسی بنا پر کہا اے جبریل یہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو محبت کرتے ہیں آخر الزمان نبی کی امت سے میں اس سے 70 گنا زیادہ محبت کروں گا. ایک حدیث بندوں پر, ایک حدیث امتی پر. بندوں کی مثال ماں سے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اور حدیث قدسی یعنی کہ جبریل علیہ السلام سے جب محبت کی بات ہوئی تو وہ بات کرتی کہا جو انبیاء آپس میں محبت کر رہے ہیں مانی رسول انبیاء کی جو آپس میں محبت ہے اس سے 70 گنا بڑھ کر اے جبریل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرتا ہوں, وہ آخری امت ہے. تو حدیث بندے کی بھی آگئی, حدیث امتی کی بھی آگئی. بندے سے بڑھ کر امتی کی شان ہے. کیا ہے؟ بندے سے بڑھ کر امتی کی شان ہے. بندہ عبادت سے پہچانا جاتا ہے, امتی نبی کی محبت سے پہچانا جاتا ہے. پہچان بھی لینا کرتے کیا کرتے کہ عبادت کرنے والے تو اور امتیوں میں بھی بندے تھے, وہ بھی بندے ہی تھے. کیا تھے؟ ٹھیک ہے. تو یہ سارے بندوں کے یہ حدیث ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ ہے وہ کسی بھی امت میں ہے اللہ اس سے ماں سے 70 گنا بڑھ کے محبت کرتا ہے. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کی محبت سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. تو پھر اس امتی کا بندے کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بندے کا. امتیوں میں اللہ کے بندے بھی تو ہوتے ہیں, یہ تو امتی ہیں. اس لیے جب امت میں بندوں کا ذکر آیا یعنی کہ اللہ کے دوستوں کا تو امتی سے بڑھ کر اس سے پھر اللہ کے ساتھ محبت کرتا. اس وجہ سے ایک امت فخر کرتی ہے اللہ کے نبی پر اور آل رسول پر, کیونکہ اسے محبت میں بہت کچھ ملا ہے. اسے محبت میں بہت کچھ ملا. عمل اس کا تھوڑا, عمل اس کا تھوڑا, اجر اس کا بے پناہ. پہلی امتیوں میں عمل بہت, اجر تھوڑا.
تو یہ اجر بڑا کیوں ہے؟ کہاں محبت. اجر اگر تم ایک نیکی کرتے ہو، تمہاری ایک نیکی ان کی پوری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے جو پہلے امتیں آئی ہیں. کیونکہ ان امتیوں میں قرآن نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ قرآن نہیں تھا. ان کے عالموں میں حافظوں کے بارے میں ذکر نہیں ہے کہ یہ پوری اپنی ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے ساتھ، ان کو تاج پہنائے جائیں گے. ان کے انبیاء کا بھی ذکر نہیں ہے کہ ان کو تاج پہنائے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو صرف قرآن والوں کے لیے تھا، انجیل والوں کے لیے نہیں یاد ہے. کہ انجیل پڑھنے والا یعنی کہ دوسری آسمانی کتابوں کو یاد رکھنے والے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ اپنے ساتھ پشتیں بشوا سکے. وہ ساتھ پشتیں اپنی بشوا سکتا نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کسی بھی امتی میں کوئی بھی پیدا ہوا ہے، چاہے عیسیٰ کا ہے، موسیٰ کا ہے، داؤد کا ہے، آدم علیہ السلام کا ہی کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے اس بندے کی پشتوں کو بخشے گا نہیں. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہی لے لو، بخشش خود ہی ہو جائے گی. کہا جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے، اگر کوئی یہ علم اپنے سینے میں رکھ لے گا تو میں اس کی 7 پشتیں بخش دوں گا اور اسے جنت میں تاج بھی دوں گا اور اس کے ماں باپ کو بھی تاج پہناؤں گا. پہلے یہ تاج والے ہے ہی نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ تاج والے کسی نبی کا ذکر نہیں ہے کہ اسے تاج پہنایا جائے. یہی محبت ہے. کیا ہے؟ جب امتی اللہ کی محبت سے واقف ہوگا تو اللہ سے محبت کرے گا نا. ماں کی محبت سے تو ہر انسان جاندار واقف ہوتا ہے، اس لیے محبت کرتا ہے. اور جو نہیں کرتا سمجھو وہ انسان ہی نہیں ہے. جو اپنی ماں باپ سے محبت نہیں کرتا وہ انسان ہی نہیں ہے. اور جو اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. یعنی کہ ماں باپ سے محبت نہ کرنا انسانیت کو جھٹلانا اور اللہ رسول سے محبت نہ کرنا ایمان کو جھٹلانا. تو دونوں ہی مجرم ہیں. اگر ماں باپ کی محبت کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ رسول کی محبت کو تسلیم نہیں کرتا وہ بھی ردا ہوا ہے. اور ایک ماں باپ کی محبت کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کی محبت کو تسلیم کرتا ہے، وہ بھی ردا ہوا ہے. دونوں ہی محبتیں دلیل حق ہے کہ دونوں محبتوں کا پاس رکھنا ہے. ایک کا پاس حقوق العباد کی طرح ہے، ایک کا پاس حقوق اللہ ہے. یعنی کہ ماں باپ کی محبت کا ایک حق ہے اور اللہ کی محبت کا عبادت حق ہے. کہ تو روح زمین پر کسی بھی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، خدمت کر سکتا ہے مگر اللہ کی خدمت نہیں کر سکتا، عبادت کر سکتا ہے. اللہ کہتا ہے جب تک تو میری عبادت کر رہا ہے، میری خدمت کر رہا ہے، تو میرا خادم ہے. کیا تو محبت تمہیں خادم بنائے گی. کیا بنائے گی؟ خادم. محبت کیا بنائے گی؟ اور جو محبت تجھے خادم ہی نہ بنائے یعنی کہ خدمت کرنا ہی نہ سکھائے تو سمجھ لو تم اس محبت کو اپنایا ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر تم ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، بھائی بہن سے محبت کرتا ہے تو ان کی حیاتی زندگی میں تمہارا سہارا ان کے لیے بننا لازم ہے. یعنی کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا. تو اگر تم محبت کرے اور ساتھ ہی نہ کرے تو یہ تو گمنڈی ہے، انا والا ہے.
تکبر والا ہے. محبت جھکا دیتی ہے، تکبر اور انا والا نہیں بناتی، جو آج ہم بنے گے. محبت کا سب سے پیارا درس کیا ہے؟ سب سے پیارا جو ہر علم والے کے لیے ہے کہ ہر کسی کو اپنا سمجھنا. اپنائیت کیا ہے؟ اپنائیت. اپنائیت اس کا درس ہے. ٹھیک ہے؟ اپنائیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ لاکھ بھی ہیں تم ایک ہو. کیا ہے؟ اس کو اپنائیت ہے. ٹھیک ہے؟ اب جب ہم اپنائیت میں جاتے ہیں تو سب ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں. کیا ہے؟ یہ محبت ہے ہماری. کیا یہ اب پاس میں رکھے یا نہ رکھے، اقرار تو رکھتا ہے. پاس رکھے یا نہ رکھے اقرار تو رکھتا ہے نا کہ مومن مومن کا بھائی ہے. یہ اللہ کی محبت ہے جو تم ایک نہیں ہو مگر ایک ہو جاتے ہو. جہاں تم ایک نہ ہو اور ایک ہو کے رہو، سمجھو محبت ہے، ہم اس لیے رہ رہے ہیں. کیا ہے؟ اور جہاں ایک ہو اور ایک ہو کے رہو نا، سمجھو اب نفرت ہمارے دلوں میں آ گئی ہے، اس لیے ایک ہو کے رہ گئے. ٹھیک ہے؟ کیا محبت پاسدار ہے، عزت کی، وقار کی، عظمت کی، شان کی، تعریف کی، ایک ایک کی، اتحاد کی، درگزر کی، سلامتی کی، رحمت کی، عبادت کی، قبولیت کی بھی پاسدار محبت ہی ہے، جسے پتا چلے گا کہ ہر چیز میں عظمت صرف انسان کو اسی وجہ سے ملتی ہے کہ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے. اگر اس کے دل میں محبت نہ ہو تو کسی بھی جگہ عظمت والا نہیں ہو سکتا، علم والا ہو سکتا ہے. علم والا ہو سکتا ہے. کوئی علم اللہ نے انسان کو دیا اس لیے تھا تاکہ آپس میں محبت کا پرچار کرے اور ایک ہو کے رہے. کیا رہے؟ جو علم تمہیں ایک بنائے، 100 کو ایک کہے، کیا اور پھر 1 سے 100 کہے، جوڑ کے رکھے، اسے محبت کہتے ہیں. کہ ہاتھ سے دیا بھی ہے اور اگلے کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا بھی ہے، یہ محبت ہے. ٹھیک ہے؟ فرق نہیں کیا. کیا نہیں کیا کہ یہ بھی ہاتھ میرا ہی تھا. کیا تھا؟ جس کو میں نے دیا، جس کو جب میں نے دیا وہ ہاتھ بھی میرا ہے تو میں اس کی تذلیل چاہوں گا؟ محبت تذلیل نہیں چاہے گی. جب یہ دل میں پیدا ہو جائے، سمجھو ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے کہ یہ فرق نہیں کرے گی. کیا نہیں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بھی فرق مٹا دینا تاکہ ہر انسان جان جائے کہ مومن کی محبت اس سے بھی افضل ہے. کہا ہمارا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے. جب نیکی کرو تو یہ یقین رکھنا میں نے نہیں کی، یہ تو اللہ مجھ سے کروا. اور جس کے ساتھ کرو یہ یقین رکھنا یہ مجھ پہ احسان کر رہا ہے، مجھے نیکی کی کفیل کروا رہا ہے اللہ سے. یہ محبت اللہ کی ہے. کیا ہے؟ جب ہم اللہ کی محبت کو جان جائیں گے تو ہم ایک دوسرے سے نیکی کر کے اپنی تعریف نہیں چاہیں گے. جب تو اپنی تعریف محبت میں نہیں چاہتا اور جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف چاہے تو محبت کا سپاہ سالار ہے. اور جب تو اپنی تعریف چاہے تو محبت نہیں کر رہا، فرق کر رہا ہے. جس دن تو نے ایسا کیا تیرے گھر میں، تیرے خاندان میں، تیری صفوں میں اور تیرے ایمان والوں میں بھی فرق آنے لگ جائے گا. اس دن سے فرق پیدا ہوتا ہے اور محبت فرق کو مٹاتی ہے. فرق
کرتی نہیں ہے، ایک بناتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کہا تم چاہے عربی ہو یا اجمی ہو، گورے ہو یا کالے ہو، تم میں وہ فرق ہم نے مٹا دیا ہے۔ تمہیں حقیر نہ جاننا کسی کو۔ جب ایمان لے آئے ہو، جب ایمان لے آئے گا انسان تو کسی کو حقیر جاننا ہی اس کی جہالت ہے کہ وہ ایمان لا کر بھی جاہل ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے قرآن میں کہا عربی و اجمی میں فرق ختم کر دیا۔ دشمن آپ تو ختم ہوا ہے، کہا جب اللہ پہ ایمان لے آتا ہے، رسول پہ ایمان۔ ہم تو بہن بھائیوں میں فرق کر دیتے ہیں، اللہ تو عربی اجمی کالے گورے میں نہیں فرق کر رہا، کہا ایک ہو تم، ہم تو گھر میں ایک سے پیدا ہو کے بھی فرق کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے نا کہ اللہ کے دین والے ہیں ہم یا بانٹ کے تقسیم والے ہیں ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تقسیم کر کے ایک بنانا چاہتا ہے، ہم تقسیم کر کے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کیوں تقسیم کرتا ہے؟ اللہ کا تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہے کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے کام آؤ، کیا ہو، تاکہ یہ نہ کہو کہ میں نے کی نہیں کر سکتا جو میرا دوسرا بھائی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ نے اپنے خزانے تم پر لٹائے تاکہ تقسیم کیے کہ جو جتنا کرے گا اس کا اتنا ہی خزانہ میں بڑھاتا رہوں گا۔ تقسیم میں بھی اس نے بتا دیا کیا ہے کہ اگر میں تجھے ایک اناج دیتا ہوں، ایک پھل یا ایک درخت تیری وراثت میں لکھتا ہوں اور ایک کی میں 10 وراثت میں لکھتا ہوں، وہ میری تقسیم پہ راضی رہنا۔ اب راضی رہنے کے ساتھ ساتھ غور کرنا کہ میں تقسیم کو بڑھاتا کیسا ہوں، وہ بھی عمل کرنا۔ ہو سکتا ہے جس کے پاس 10 تھے میں ایک کو 10 سے 100 بنا دوں۔ یہ ایمان تھا بندے کا، کیا ایمان، مایوسی نہیں کہ یار ماں نے اس کو 10 دے دیا، باپ نے اس کو 10 دے دیا، مجھے 5 دیے، تو اللہ کی طرح رجوع کر، 5 10 پہ غالب کر سکتا ہے وہ، مگر وہ غالب کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے مجھے یاد رکھنا، تو نے تو شکوں میں پڑ گیا اور تو اپنی عقل سے ایک دوسرے کے خلاف ہو گیا، تو اللہ کی طرف نہیں آیا کہ میں اللہ کی طرف آتا، اللہ مجھے اور خزانوں سے نوازتا، تو حسد میں چلا گیا، اور حسد میں جب تو پڑ گیا تو جہنمی ہے، اور جہنمی مومنوں سے لڑتے ہیں۔ جہنمی تو اسے کہہ سکتا ہے چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک مومن دوسرے مومن سے لڑتا ہے تقسیم کے معاملے میں تو وہ منافق ہو جاتا ہے، مطمئن ہونے والا مومن رہتا ہے۔ تو یا اگر گھر گھر میں تمہیں منافق نظر آئیں گے جو تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیوں اس نے تیرا نصیب نہیں دیکھا، تقسیم ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو تقسیم ہوا اس میں تو مشورے لے رہا ہے، جو نصیب بنانے والا اس کی راہ کیوں نہیں لیتا، یعنی کہ اللہ کہ دعا کیوں نہیں لیتا؟ تجھے دعاؤں پہ یقین نہیں رہا، اس لیے جو تقسیم میں ملا تجھے اس پہ یقین تھا، یار مجھے اتنا ہی ملا بس، اس سے میرا کیسے گزارا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ تیری عقل تھا، تیرا ایمان کیا کہتا ہے؟ اللہ 1 سے 10 دے گا، کیا دے گا؟ تو جب تو ایمان کی طرف دیکھے گا تو ایمان والا تجھے اور نوازنے کو تیار ہے، اللہ تجھے اور دینے کو تیار ہے۔ تو محبت اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت لٹانے کو تیار ہے تو اس کے دامن میں آنے کو تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب 100 دفعہ بھی تو
منہ پھیرے اور پھر 100 دفعہ تو وہ دامن میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہے، اللہ دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں جو ہر وقت تیرے لیے دروازہ کھول کے رکھے اور تیرا انتظار کرے، چاہے تو گھر سے نافرمان میں ہو کے گیا ہے پھر بھی تیرا انتظار کرے۔ جو نافرمان ہو کر جائے اور پھر ماں باپ اس کا انتظار کر رہا ہو تو وہ جان لے کہ اگر اس ماں باپ کو اتنی مجھ سے محبت ہے تو اللہ 70 گنا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اس کا عالم کیا ہوگا جب میں غلطی کر کے اس سے دور جاتا ہوں تو وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے دامن میں آئے اور مجھ سے معافی مانگے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کی محبت ہے، اللہ کی محبت کیا کہتی ہے؟ اگر اس کی زندگی کے سارے گناہ ہیں اور وہ سچی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی زندگی میں جو پیچھے گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ تو وہ ہے جو گناہوں کو بھی محبت میں بدل دیتا ہے۔ تو ثابت ہوا محبت بدل دیتی ہے، اور جس کو محبت بدلے ہی نہ سمجھو اس نے محبت کا احساس ہی نہیں کیا۔ تو محبت کا احساس کرو اگر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو۔ اگر محبت کا احساس نہیں کرو گے تو زندگی تم بدل نہیں سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت پہلے سے ہے۔ کیا ہے؟ جب یہ امت نہ نبی تشریف لایا تھا نہ نبی کی امت تشریف لائی تھی، اس وقت اللہ جبریل کو کہہ رہا ہے، عمل دیکھ کے نہیں کہہ رہا محبت۔ تو وہاں عمل کا ذکر نہیں کیا کہ ان کے عمل بڑے اچھے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ وہ نیک ہوں گے، وہ صالح ہوں گے، وہ انبیاء جیسے ہوں گے، اس لیے میں انبیاء سے بڑھ کر ان سے محبت۔ کہا انبیاء نہیں، میں صرف نبی کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ میرے محبوب کو ماننے والی ہوگی، میرے محبوب کی عظمت جاننے والی ہوگی، وہ پہچاننے والی ہوگی، وہ قرب والی ہوگی، وہ قربانی دینے والی ہوگی۔ یہاں تو صرف انبیاء قربانی دے رہے ہیں، وہاں پوری امت قربانی دینے والی ہوگی۔ پہلے صرف انبیاء ہی دیتے تھے، کیا کسی پہ فرض نہیں تھا؟ کیا نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اس دور کے امتی انبیاء جو تھے ان کے وہ تو عبادت کرتے تھے، امتی نہیں کرتے تھے۔ وہ تو ابراہیم نے قربانیاں دی ہیں، کہیں نہیں ذکر اسماعیل نے بھی بکرے ذبح کیا۔ ٹھیک ہے، فرض نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ اس وقت محبت ہی فرض تھی، اب محبت کے ساتھ ساتھ فرض بھی فرض ہیں۔ پہلی والی محبت نہیں ہے تو فرض بھی نہیں قبول، یعنی کہ محبت ہی تو کائنات کا وجود ہے۔ اگر اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوتی تو وجود کائنات ہی نہ ہوتا۔ اب وجود تمہیں ملا ہے کس کی بدولت؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، محبت کی وجہ سے ہی وجود کائنات ہے۔ اس وجود سے مٹی کو لیا گیا۔ کیا لیا گیا؟ مٹی سے پھر انسان کا وجود ہے۔ پہلے کیا بنایا گیا؟ کہا عرش، زمین، پودے، جانور، پہاڑ، پرندے، پانی، پربت، پہلے ہم نے یہ بنایا۔ کیا کیوں بنایا؟ محمد کی محبت کے لیے۔ پھر ہم نے انسان کو اس مٹی سے بنایا۔ کس سے؟ پانی، ہوا، آگ، پانی، ہوا، آگ اور مٹی بنایا۔ یہ دوسری محبت ہے، تعریف والی۔ پہلی محبت تحقیق والی، غور و فکر کرنے کی۔ ٹھیک ہے،
اگر یہ غور و فکر سے ہدایت نہیں پائیں گے میری نشانیاں دیکھ کے، ٹھیک ہے، تو میری دلیل دیکھ کے ہدایت پائیں، یعنی کہ میرا قرب، میں نے اپنے قرب کے لیے آدم کا جسم بنایا۔ ان جو چیزیں جو آسمانوں پر بنی، ان میں کسی کو میں نے اپنا قرب نہیں دیا، نور دیا ہے۔ کیا نہیں ہے؟ نور کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے ہر چیز میں رکھا ہوا ہے، مگر قرب ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز کے ساتھ اللہ موجود ہے۔ اور کوئی چیز کو یہ شرف نہیں حاصل کہ وہ خود کرے تو کہے اللہ نے کیا ہے، کہا ایسا میں نے وجود بنایا، جو کرے گا تو وہ کہہ سکے گا یہ تو اللہ نے کیا ہے، وہ صرف انسان کا وجود ہے۔ جب اس وجود کو شرف میں نے دیا، یہ وجود جو کائنات کا ہے، چاند، ستارے، سورج، پانی، آگ، ہوا، مٹی، اس وجود کی تعریف تخلیق ہے، اور اس وجود کی جو آدم کو دیا، کہا اس کی کیا تعریف ہے؟ کہا اس کی قرب ہے، سلامتی۔ تم اس جیسا رہنا چاہتے ہو، ان نفسوں جیسا جنہیں قرب نہیں ملا، یا آدم جیسا جسے میں نے اپنے قریب کر لیا؟ یہ تمہاری افسوس ہے کہ جنت نہیں ملی ان چیزوں کو۔ کیا نہیں ملی؟ جنت تو میں نے آدم کو اور آدم کی اولاد کو دی، اور نہ جہنم ملی ان چیزوں کو، جہنم تو میں نے آدم کی نافرمان اولاد کو دی ہے، باقی کسی چیز کو کائنات میں کچھ نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، توحید ملی، ٹھیک ہے، تخلیق ملی، تعریف ملی، مگر قرب نہیں ملا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی اصل تعریف ہی قریب ہونا ہے، جس عبادت کے ذریعے، جس ذکر کے ذریعے، جس علم کے ذریعے، جس نسبت کے ذریعے، جس عالم کے ذریعے، جس بزرگ کے ذریعے تم اللہ رسول کے قریب ہو جاؤ، سمجھو تم تعریف والے ہو گئے ہو۔ تو جہاں بھی بیٹھو قرب کی بات کیا کرو کہ اللہ رسول کے قریب کون ہے، اور اللہ رسول کے قرب ملتے کس کو ہیں، اور قرب والوں نے اللہ رسول سے محبت کتنی کی ہے، ان کی محبت بھی پوچھو کہ اللہ رسول والے وہ کون ہیں جو اللہ رسول کے قریب ہوئے، اور ان کے دلوں میں محبت کتنی تھی اللہ کی۔ تو پھر محبتی پاسدار ایمان کہلائی، محبتی تخلیق کہلائی، محبتی تعریف کہلائی، اور محبتی سلامتی کہلائی، اور محبتی نور کہلایا، اور محبتی امر کہلائی، اور محبتی ظہور کہلایا، اور محبتی پاسدار نور کہلایا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نور ہے، اور نور ہی پاسدار ایمان ہے۔ جو نور والے ہیں وہی ایمان کے پاسدار ہیں، اور جن کے دلوں میں نور نہیں ہے وہ پاسدار ایمان بھی نہیں ہے، اور نور انہی کے دلوں میں ہے جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے۔